لجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کے لیے حسب ثابت میں نے سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی رب ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ گر ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ سب جانتا ہے جو اس زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس زمین سے خارج ہوتا ہے۔ وما ينزل من السماء، جو آسمان سے نیچے اترتا ہے، وما يعرج فيها، اور جو نیچے سے اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ هو معكم أينما كنتم، پس وہ تمہارے ساتھ ہے اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ تمہارے ساتھ۔
بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے پر گفتگو ہم نے پچھلے درس میں کی، اور قدرے کچھ تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ ستۃ ایام 6 دنوں سے مراد کیا ہے، اور پھر 6 ادوار میں زمین و آسمان کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، اور اس حکمت کے اندر دل کائنات انسانی کے لیے سبق، پیغام اور میسج کیا ہے۔ آج اختصار کے ساتھ وہیں سے ہم آگے چلتے ہیں تو زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد خالق کائنات نے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ کر رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عرش پر جلوہ گری سے مراد کیا ہے۔ یاد رکھ لیں عرش عربی زبان کے اندر کئی معنوں میں استعمال ہوا۔ گھر کی چھت کو بھی عرش کہتے ہیں، اونچی جگہ کو بھی عرش کہتے ہیں، مگر عرش کے لیے ایک لفظ قرآن مجید نے ایک خاص مفہوم خود بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے بادشاہوں کے جو شاہی تخت ہوتے ہیں انہیں بھی عرش کہا ہے۔ کیا کہا؟ اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کی سورہ نمل میں جب ان کے سبا کی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے چلی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ایھکم یأتینی بعرشھا، اے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے وہ شخص جو اس ملکہ کا شاہی کا اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے لا کے حاضر کرے۔ پھر آگے واقعہ آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ پہلے ایک جن نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر حضرت سلیمان کی امت کے بڑی میں حضرت آصف بن برقیہ نے، جن کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کتاب کا علم دے رکھا تھا، انہوں نے عرض کی آنا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرف، اے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے خدا علاقے میں پیش کر دیں۔ یہاں کی ساری بات کا جو مقصود ہے وہ یہ کہ یہاں اللہ پاک نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ ایھکم یأتینی بعرشھا، اس کا عرش، تو اس کے عرش سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس ملکہ کا شاہی تخت، بادشاہوں کا جو شاہی تخت ہے جس پر حاکم اور صاحب اقتدار بیٹھا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عرش۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے۔ اب اس معنی اور مفہوم کی روشنی میں خالق کائنات نے فرمایا جب اس نے 6 ادوار میں زمین و آسمان، اور پھر بعض آیات میں آیا ہے وما بینہما، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ تھا، یعنی ذہنی اور بالائی کائنات، جب مختلف ادوار کے اندر پوری کائنات کی تخلیق مکمل ہوئی اور ساری کائنات وجود میں آ گئی، اس کائنات کو وجود ادا کرنے کے بعد رب کائنات نے فرمایا ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر جلوہ گر ہوا، یعنی اپنی کرسی اقتدار پر متمکن ہوا، تاکہ جو کائنات رب کائنات نے تخلیق فرمائی ہے وہ اپنی کرسی اقتدار پر اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کائنات کے نظام کو چلایا جا سکتا۔ ایک ہے کائنات کا بنانا اور ایک ہے کائنات کے نظام کو چلانا۔ تو خالق کائنات نے
اسے بتا دیا کہ اس زمین و آسمان کو بنانے والا بھی خدا ہے، اور ثم استوى علی العرش اس سے بتا دیا کہ قیامت تک اس کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی خدا ہے۔ اور کیسے چلانے والا؟ ثم استوى علی العرش کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے مسند اقتدار پر جب اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوا تو ایک ایسے نظم کے ساتھ، ایک ایسے ڈسپلن کے ساتھ اور ایک ایسے ضابطے کی پابندی کے ساتھ وہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے کہ کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی اس کے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس کے مقررہ راستے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اللہ نے جو راستے مقرر کر رکھے ہیں وہ اپنے راستے سے دائیں بائیں ذرا برابر بھی تمام سیارگان فلک کل فی فلک یسبحون وہ اپنے اپنے مدار کے اندر حرکت کر رہے ہیں، مگر مجال ہے کوئی اپنے مدار سے دوسرے کے مدار میں داخل ہو۔ اگر کوئی ایک شے بھی اپنی جگہ سے اور اللہ کے اس الوہی نظام سے ہٹ کر حرکت کرے تو کائنات کا سارا نظام تباہ و برباد ہو۔ رب کائنات نے فرمایا اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ میں نے اس کائنات کو کتنے حسین انداز میں بنایا، اور صرف بنایا نہیں بلکہ اس کائنات کو کتنے نظم اور کتنے ڈسپلن کے ساتھ چلا رہا اور قیامت تک چلاتا رہوں گا۔ تو آدمی محترم یہ معنی ہے اس آیت کریمہ کا غور کرنے والوں کے لیے کہ کائنات کو بنانے والا بھی خدا ہے اور چلانے والا پھر بولیے خدا۔ اب اس کائنات کے بنانے اور چلانے کے اصول بیان کر کے آگے رب کائنات نے جو بڑی خاص بات کی وہ اپنے الوہی علم کا ذکر کیا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا۔ اور یہاں آگے بڑھنے سے پہلے چونکہ اللہ نے بنانے اور چلانے کا ذکر کیا تو اپنے چونکہ قرآن مجید کے اندر بیان کی ہوئی ایک ایک حقیقت کوئی شے ایسی نہیں جس میں انسانیت کے لیے ہدایت اور نصیحت نہ ہے۔ تو میں نے 6 ادوار کا بیان پچھلی مرتبہ کر کے عرض کیا تھا کہ اس میں ہمارے لیے نصیحت اور ہدایت کے کیا کیا ضابطے اللہ نے رکھے ہیں۔ اب یہاں کائنات کو بنانے کے بعد اس کے چلانے کا ذکر کر کے خالق کائنات نے انسان کو اس طرح کو توجہ کیا کہ اے بندے کسی شے کو بنا لینا کمال نہیں بلکہ جس مقصد کے لیے بنایا اسے اس کے مطابق چلانا اصل کمال۔ بہت سی چیزیں بنا لیتے ہیں، بہت سے ادارے، بہت سے انسٹیٹیوٹ، بہت سی تنظیمیں، بہت سی تحریکیں بنانے کو تو بن جاتی ہیں مگر جس مقصد کے لیے بنی اس کے مطابق انہیں چلانا اصل کام ہے۔ انہیں اسے کیا بولیے بہت سے لوگ بہت کچھ بنانے کو بنا لیتے ہیں مگر جب چلانے کا وقت آتا ہے تو کیا ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر اپنے ملک کی مثال کو لے لیں تو پاکستان 1947 میں ہم نے بنا تو لیا بڑی قربانیوں کے بعد، مگر آج 75 سال گزر گئے، ملک بن گیا مگر آج تک ہم سے چل بولیے تو بتانا یہ مقصود ہے کہ بندے بنانے کے ساتھ اصل چیز اس بنائی ہوئی ہے کیا چلانا۔ اب آگے فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا اور جو زمین سے باہر نکلتا۔ اب ذرا غور کیجیے کہ کیا کیا زمین میں داخل ہوتا ہے اور کیا کیا زمین سے خارج ہوتا ہے۔ رب کائنات کے ایک ایک حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کرا اور اسے دعوت فکر دے رہا دعوت۔ تو غور اور فکر کرنے والے جب اس کائنات میں نگاہ اڑاتے ہیں تو کم و بیش کائنات کی ہر شے
اسے اللہ نے اس زمین سے نکالا. کہاں سے نکالا؟ بولیے. ہر ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ زمین سے. اب اگر غور کرتے چلے جائیں تو ہمارے کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں کہاں سے نکلتی؟ وہ سبزیاں ہوں، وہ پھل ہوں، وہ اناج ہو، وہ میوے ہو، وہ سب کچھ کہاں سے نکلتا ہے؟ بولیے. اب یہ تو تمام پھل، سبزیاں، نباتات یہ تو سب زمین سے نکلے. اب ذرا آگے جمادات کی طرف جاؤ اور نباتات اور جمادات کے بعد پھر آگے معدنیات کی طرف جانا تو کیا کیا اللہ نے انسانی ضرورت کے لیے زمین سے نکالا. معدنیات میں اگر دیکھیں تو لوہا بھی کہاں سے نکلتا ہے؟ اونچا بولیے. سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ چاندی کہاں سے نکلتی ہے؟ نمک کہاں سے نکلتا ہے؟ پھر بولیے. زمین سے نکلتا. تانبا کہاں سے نکلتا ہے؟ کوئلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ تو یہ سب کچھ کہاں سے نکالا؟ پھر بولیے. تو نباتات بھی سب زمین سے اگائے اور جمادات اور معدنیات یہ سب کچھ سب زمین سے نکلا. اب ذرا دائیں بائیں بہت طریقے پیچھے بڑھ گئے. پیچھے بولیے. کیا پتا اس انسان کے استعمال کی ہر شے نکلی کہاں سے؟ پھر بولیے. ما یعنی فی الارض وما یخرج منها. جب نکلا سب کچھ زمین سے ہے. اب ذرا آگے چلے تو یہ کائنات کی ہر شے جو کچھ زمین سے نکلا جب وہ ہر شے اپنے اختتام تک پہنچتی ہے تو بالآخر اس کا اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ پھر اسی زمین کے اندر. یعنی ہر شے نکلی بھی زمین میں اور واپس داخل بھی زمین میں ہو گئی. ہم پھلوں کو لے لیں، سبزیوں کو لے لیں، اناج کو لے لیں، اس کے پھل کھایا تو اس کا آخری بیج پھر کہاں چلا گیا؟ بولیے. زمین کے اندر چلا گیا. اسی طرح ہم نے کھانے پینے کی اشیاء جو استعمال کی وہ ہم نے جو کچھ کھا پی لیا تو وہ کھایا پیا تو اس کی جو ویسٹیج ہے فضلہ ہے وہ بھی کہاں گیا؟ زمین کے اندر چلا گیا. تو آغاز بھی زمین اور اختتام بھی. اسی طرح جو جتنی معدنیات ہیں چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، لوہا ہو، تانبا ہو، کوئلہ ہو، ہر شے یہ سب زمین سے نکلی مگر انسانی استعمال میں آئی. اور استعمال کے بعد جب خرد ہو گئے، ویسٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، پورا کرکٹ بنی تو وہ کہاں پھر کہاں چلی گئی؟ تو ہر شے نکلی بھی زمین سے اور ہر شے بولیے گئی کہاں؟ اسی زمین کے اندر. اب یہ تو تمام اشیاء ہو گئی جو اللہ نے انسان کے استعمال کے لیے پیدا کی، انسانی ضرورت کے لیے پیدا کی. اس کی طرف متوجہ کیا گیا بندے تیری ضرورت کی ہر شے ہم نے نکالی بھی زمین میں اور واپس ڈالی بھی زمین میں. اب جس کے لیے سب کچھ پیدا کیا اس کائنات کا مقصود انسان. فرمایا بندے ذرا اپنی تخلیق پر بھی غور کر کے تو کس شے سے بنا؟ باقی تو ہر شے زمین سے نکل آئی، مٹی سے نکلی. انسان کس سے بنا؟ رب کائنات نے فرمایا بندے تیری تخلیق اور تیری ابتدا بھی یہی مٹی. کیا ہے؟ انی خالق بشر. رب کائنات نے پہلا انسان آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو کس شے سے؟ پھر بولیے کیا فرمایا؟ انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون. اس انسانی پیکر کو، بشری پیکر کو رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. حمأ مسنون کا معنی ہے بھوکدار لیسدار گاڑے سے پیدا کیا. اب خالق کائنات اس طرف انسان کو متوجہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ بندے ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو، اپنی ابتدا کو دیکھ تو صحیح، اپنے خمیر کو تو پہچان تو بنا کس شے سے ہے. یہ جو تیرا بشری اور انسانی وجود ہے جس وجود پر تو بڑا ناز کرتا ہے
جس حسن کا تو نازا رہتا ہے، جس وجود کو تو صبح و شام سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، اور اس پر تو فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، کبھی تو نے سوچا تو کس شے سے بنا؟ من صلصال من حمأ مسنون، یہ ٹھیکی نما بجتی ہوئی مٹی تھی جسے ہم نے بھودار لیسدار گارا بنایا، اور اس گارے سے تیرا بشری وجود بنا۔ گارے سے تیرا بولیے یہ بشری وجود کس شے سے بنا؟ اب وہی مٹی جسے ہر وقت آپ اپنے پاؤں کے نیچے روندتے ہیں، کبھی انسان اس پر غور کرے تو سچ بتائیے کیا اس اپنی حقیقت کو جان لینے کے بعد اس کے اندر غرور باقی رہے گا؟ بولیے پھر بھی تکبر رہے گا، پھر بھی انانیت رہے گی۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس شے نے مغرور بنا دیا؟ اب یہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ کا غور ہے، ما غرک بربک الکریم، کس شے نے کیا مغرور بنا دیا، سرکش بنا دیا، باغی بنا دیا؟ کس سے؟ بربک الکریم الذی خلقک، غور کرتا کوئی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فصواک، پھر تجھے بنایا سنوارا، فعدلک، اور تجھے ایک حسین شکل عطا کی، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس کی جیسے چاہا صورتیں بناتا گیا۔ تو وہ جو اس کھنکھناتی مٹی سے بنانے والا خدا ہے، اس خدا سے تجھے کس شے نے باقی اور سرکش اور مغرور بنا دیا؟ پتہ یہ چلا کہ ہماری سرکشی اور ہمارے تکبر اور غرور کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی تحقیق پر غور نہیں، ہم نے سمجھا شاید ہم کہیں اوپر سے گرے، ہم کوئی بلائی رکھ ڈھونڈے، ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اے بندے ذرا غور کر، ہم نے تجھے بنایا اس مٹی سے جس پر وہ صبح و شام اپنے قدموں کے نیچے روندتا۔ یہ ہے تیری قسم، یہ ہے تیری حقیقت، یہ ہے تیری ابتدا۔ اب یہ تو تیری ابتدا ہے، اب ذرا تجھے اپنی انتہا کی طرف دکھاؤں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس مٹی سے ہم نے تجھے بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، اور پھر پلٹ کے تجھے اسی مٹی میں واپس داخل کرو۔ جیسے عرش ہے، کیا جیسے عرش ہے، نکلی بھی یہاں سے اور گئی بھی اسی مٹی میں۔ رب نے کہا بندے تجھے بنایا بھی اس مٹی سے ہے اور تجھے واپس لوٹائیں گے بھی اسی۔ اب اپنے بننے کو تو دیکھا کسی نے نہیں، چلے یہاں تو مغالطہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیسے بنے، کہاں سے بن گیا، بناوٹ تو ہم نے بولیے دیکھی نہیں دیکھی، مگر صبح و شام واپسی تو دیکھ رہے ہیں، کہاں جاتے ہیں واپسی کو دیکھ رہے ہیں، نہیں ہر روز آپ اسے دیکھتے ہیں، بڑے بڑے حسین جوانوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں شہنشاہوں کو، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو، بڑے بڑے دولت مندوں کو، بڑے بڑے حسن کے پیکروں کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھا کر پھر کہاں دیکھ جاتے ہیں اسی مٹی کے اندر۔ بندے تیری ابتدا بھی یہی مٹی ہے اور تیری انتہا بھی۔ تو جب اپنے آغاز اور اپنے اختتام کو انسان پہچان لے تو یقیناً پھر وہ اپنے بنانے والے خدا سے سرکشی اور اپنے رب کی نافرمانی کی راہ پر اترنے کے بجائے فرمایا بندے تجھے تیری حقیقت دکھائی اس لیے ہے تاکہ تجھے اپنی حقیقت کی اگر خبر ہو جائے تو تیرا سر صبح شام سجدے سے اٹھنے نہ پائے، ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو کر اس کا شکر ادا کرتا رہے کہ مولا میں تھا کیا، تو نے مجھے بنا کیا، میری اصل کیا اور تو نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ میں تو حقیر تھا، میں تو قدموں کے نیچے روندی جانے والی مٹی تھا، تو نے اس مٹی کے ذرے کو اٹھا کر اتنا حسین انسان بنا دیا، اتنا جمیل انسان بنا دیا، حسن و جمال کا بہتر بنا دیا، احسن تقویم بنا دیا۔ تو نے مجھے اس خاک کے ذرے کو اٹھا کر عزت کا وہ مقام عطا کر دیا کہ تو نے مجھے مسجد ملائک بنا دیا، تو نے مجھے رشتے کائنات بنا دیا، تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنا دیا۔
فرشتوں سے بھی اعلیٰ شان عطا کر دی ہے۔ مولانا یہ تیرا شکر ہے، ورنہ میری حقیقت تو ایک خاک کا ذرہ ایک خاک کا۔ جب انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے اور پھر اس کریم کی کرم نوازی کا جب اسے احساس ہونے لگے تو پھر یقیناً وہ سرکشی اور بغاوت کی راہ پر نہیں بلکہ ہمیشہ اپنے مالک کا شکر گزار کرتا ہے، اپنے مالک کا کیا ہو جاتا ہے، شکر گزار۔ حاضرین محترم، یہ تو یہ آیت کریمہ کا اگلا مضمون تھا کہ کبھی زمین سے نکلنے والی چیزوں میں بھی غور کرو اور کبھی زمین میں داخل ہونے والی چیزوں میں، اور سب چیزوں میں غور کرتے کرتے جب ایٹ دا اینڈ اے انسان اپنی ذات تک پہنچے گا تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ میں بھی در حقیقت کسی پاؤں کے نیچے روندی جانے والی اسی مٹی اور اسی خاک کا ایک حقیر ذرہ تھا جسے اٹھا کر خدا نے عظیم انسان بنا، جسے اشرف المخلوقات بنانا۔ تو یہ سب اس کریم کا کیا ہے؟ کرم، اور اس کرم کا اگر احساس ہو تو پھر انسان اکڑتا نہیں بلکہ ہمیشہ اس کے سامنے بولیے جھک کر اس کا شکر بجانا۔ یہ تو زمین سے نکلنا اور زمین میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ اب آگے چلیں تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں جو اگلا مضمون بیان کیا وہ ہے وما ينزل من السماء وما يعرج فيه۔ اے انسان ذرا ان حقیقتوں میں بھی غور کر کہ ہم نے تیرے لیے آسمان سے اتارا کیا، وما يعرج فيها، اور کیا کیا نیچے سے اٹھا کر اوپر آسمان میں چڑھایا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو آسمان سے نیچے اترتا ہے اور جو نیچے سے بولیے اوپر جاتا ہے۔ اب ذرا پہلے اترنے والی چیزوں میں غور کریں تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسمان سے کیا کیا ہوگا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اے لوگوں ہم نے تمہاری طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے پاک پانی بھی تمہارے لیے آسمان سے پاک پانی بولیے آسمان سے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح الامین جبرائیل امین وہ بھی تمہاری خاطر کہاں سے اتارے؟ فرشتے بھی کہاں سے اترے؟ آسمان سے۔ روح الامین بھی کہاں سے اترے؟ پھر آگے قرآن کہتا ہے هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، فرمایا وہی خدا ہے ينزل الغیث جو تمہارے لیے آسمان سے بارش اتارتا ہے۔ کیا اتارتا ہے؟ بارش۔ من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ خشک سالی کی وجہ سے جب تم مایوس ہو چکے ہوتے، نا امید ہو چکے ہوتے اور تمہیں کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس وقت خدا تمہارے لیے ينزل الغیث آسمان سے کیا بارش اتارتا ہے، وینشر رحمتہ، اور بارش اتار کر اس کے ذریعے زمین میں اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے، تمہاری خاطر اپنی رحمتیں بخیر دیتا ہے۔ تو آسمان سے بارش اتارنے والا بھی کون؟ اللہ، اور اس بارش کے ذریعے ینشر رحمتہ، تمام انسانیت کے لیے اپنی رحمتیں بخیرنے والا بھی کون؟ رحمتیں پھیلانے والا۔ من بعد ما قنطوا، جب انسان مایوس ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی مایوسیوں کو امیدوں میں بدلنے والا بھی کون؟ یہ سب کچھ کہاں سے اتارا؟ آسمان سے۔
اور پھر آخری محترم صرف یہی کچھ نہیں بلکہ خود قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اے لوگوں تمہارا رزق بھی ہم نے آسمان میں رکھا. بولیے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ رزق بھی کہاں سے اترتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے، آسمان سے. فِي السَّمَاء، تو جب اللہ نے فِي السَّمَاء کہہ کر یہ اشارہ اوپر کی طرف کر دیا کہ میرے یہاں تمہارا رزق اور وہیں سے تمہارے لیے اتارا جاتا ہے. جب ہر ایک کا رزق اترنا آسمان سے ہے، بولیے آسمان سے ہے، جس کے لیے اللہ نے جو لکھ دیا اس کے حصے کا رزق آسمان سے ضرور پہنچا، بولیے ضرور اتر کے رہے گا. اور بندے بس جو ہم نے اور تیری ماں کے پیٹ کے اندر جب ابھی 4 مہینے گزرے تھے تو ہم نے اسی وقت تیرے لیے سب کچھ تحریر کر دیا، نہیں کیا تھا. اس کے لیے اتنا رزق ہوگا، اتنا کھائے گا، اتنا کمائے گا، ایسے کرے. تو حاضرین محترم ہو جو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا اس جگہ کو زندگی میں آپ کو ضرور مل کے رہے گا. فرمایا یہ اترنا ہی اترنا ہے. اب آگے وصول کرنے والے اے بندے ڈیپینڈ تیرے اوپر کرتا ہے کہ تم اسے جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے یا ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے اسے لیتا ہے یا حرام طریقے سے. یاد رکھ لے اگر تم نے حرام ذرائع سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، رہے گا وہ تیرے حصے کا ملنا وہی ہے. ہاں اگر حرام ذرائع سے اگر حاصل کرے گا تو اس سے وہ کوانٹٹی وہی رہے گی مگر اس کی کوالٹی، اس کی جو برکت ہے وہ کم ہو جائے گی. اور اگر حرام طریقے سے رہے گا تو کوانٹٹی پھر بھی وہی رہے گی مگر اس کی کوالٹی اس سے زیادہ بڑھ جائے گی، اس میں اور برکت. یہ انسان کی بھول ہے کہ نہیں میں ایسے نہیں ادھر ہاتھ مار دوں تو شاید کیا تھا، میں ادھر ذرا تھوڑا اور ہاتھ مار دوں تو شاید. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، پھر سوال یہ رزق ہو، تمہارا رزق بھی کہاں سے اترنا ہے؟ بولیے آسمان سے اترنا ہے. اور پھر خالی رزق نہیں بلکہ رب کائنات نے اب بہت ساری چیزوں کے اترنے کا ذکر کیا مگر آگے چلے تو صحیح بخاری کو اٹھائیں. آپ علیہ السلام نے ایک بڑی حقیقت کے اترنے کا بھی ذکر کیا. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ راوی آپ علیہ السلام نے فرمایا یتنزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبكي حين يبكي ثلث الليل الآخر. میرے آقا نے فرمایا ہر رات جب رات کا آخری تیسرا پہر رہ جاتا ہے تو خود خالق کائنات بھی عرش کو اللہ سے آسمان دنیا میں اتر آتا ہے. اپنے بندوں کو رزق اتارا کس کے لیے، بارش اتاری کس کے لیے، رحمت اتاری کس کے لیے، شفا اتاری کس کے لیے، فرشتے اتاری کس کے لیے. اب رہ گئی رب کی ذات. تو میرے آقا نے فرمایا یتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ، ہر رات خدا کہتا ہے میں خود بھی اترتا اپنی شان کے لائق. وہ اترنے چڑھنے سے بات ہے مگر اس نے ایک بات سمجھائی ہے کہ بندوں جی کو تمہاری حاضر میں عرش کو اللہ سے کہا آسمان دنیا میں دروازہ ہوتا ہوں. جب ہر رات کا آخری تیسرا پہر رہ جاتا ہے تو خدا آسمان دنیا پر اتر کر وہاں سے آواز دیتا ہے ہے کوئی میری بارگاہ میں استغفار کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہوں. ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، خیرات مانگنے والا کہ میں اس کی جھولی اپنے کرم سے بھر کر. تو میں تمہارے لیے جہاں اتنا کچھ اتارا ہے اے بندے کبھی خیال تو کر، احساس تو کر تو کس کی نافرمانی اور کس کی حکم کر رہا ہے اور کس کا ناشکرا ہو رہا ہے. دیکھ تیری خاطر خدا خود ہر رات عرش مولا سے
ہمیں دنیا میں چلوانا ہے۔ اب یہ تو آسمان سے اوپر سے نیچے کی طرف اترنے کا ذکر ہے۔ آگے کے کائنات نے فرمایا وما یعرج فیہا، اے لوگوں آؤ ذرا کبھی ان حقیقتوں کے اندر بھی غور کرو کہ جو کچھ نیچے سے، پھر بولیے نیچے سے، یعنی وہ اوپر سے نیچے آنا تھا اور یہ نیچے سے اوپر جانا، کیا کیا اوپر جاتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سمندروں سے اٹھنے والے آبی بخارات ہی اوپر جاتے ہیں، بچپن سے یہی کچھ پڑا ہے، اس سے آگے کی تو ہمیں خبر نہیں ہے۔ مگر آئیے رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی حقیقتوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ جن کو اللہ پاک نیچے سے اٹھا کر کیا لے جاتا ہے، اوپر لے جاتا ہے، اور وہ اوپر جانے والی اشیاء میں ایک جس کو رب کائنات نے خود قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا ایک تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو نیچے سے اوپر لے جائے گا، اور اس سے پیچھے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اے لوگوں تمہارے قربانی کا سیزن آ گیا تھا، چند دن کے بعد قربانی آ گئی، تو یہ اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ ورنہ یہ جو تمہارے قربانی کے جانور ذبح کرتے ہو، ان کا نہ تو گوشت میری بارگاہ میں آتا ہے اور نہ ہی ان کا خون میری بارگاہ میں پہنچتا ہے، یہ گوشت کا خون تو نیچے رہ جاتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، مگر جس تقوی، جس چاہت اور جس محبت کے ساتھ تم میری رضا کے لیے ذبح کرتے ہو، بس تمہاری وہ چاہت، وہ آرزو اور وہ تقوی میری بارگاہ میں لا کے بھیجو۔ ایک تمہارا تقوی اللہ کے حضور اوپر جاتا ہے۔ پھر دوسری اہم شے میں سے حدیث پاک میں میرے آقا نے بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، میرے آقا نے فرمایا لوگوں مظلوم کی آہ سے ڈرو، پکار سے ڈرو، مظلوم کی فریاد سے ڈرو، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اور اس تیزی کے ساتھ اوپر جاتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا مظلوم کی فریاد اور اللہ کے درمیان پردہ ہی کوئی، درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ ظالم مظلوم پر ظلم اس لیے کرتا ہے وہ سمجھتا ہے بے بس ہے، بے بس ہے، جس کا خود اور جس کا پتہ وہ پیچھے کوئی ہے جو اس پر آتا ہے، بولیے مصیبت ڈالتے ہیں جس کا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اسی کی تو آہ سے ڈرو، اسی کی فریاد سے، اسی کی پکار سے ڈر کے رہو، کیوں؟ اس لیے وَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، باقی ہر شے کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے میں دیر لگتی ہے، درمیان میں کئی پردے ہیں، آسمان کے پردے ہیں، ملکوت اور جبروت کے پردے ہیں، اور پھر خدا جانے عرش کے کتنے پردے ہیں، مگر مظلوم کی فریاد وہ ہے، ادھر اس کی دل سے ٹھنڈی آہ نکلی، ادھر خدا اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ لہٰذا آخری محترم جب یہ بات طے ہو گئی کہ مظلوم کی فریاد ڈائریکٹ کہاں جاتی ہے؟ اونچا بولو، اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ جب اس بات کا یقین ہو جائے تو اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ کوئی شخص کسی پر ظلم کرے گا، کوئی ظلم کرے گا؟ اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس کی ایک بار اس نے فریاد کی تو کہاں جائے؟ سیدھی اللہ کے حضور، کوئی پردہ آئے، کیونکہ ہم ظالم اس لیے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی سننے والا کوئی، اس کی مدد کرنے والا، اس کا پرسان حال اللہ پر۔ یہ حبیب نے فرمایا اے ظالم سوچ کے کسی کا کوئی پرسان حال ہوگا، کسی کا کوئی مددگار ہوگا، مگر مظلوم کی آج ڈائریکٹ کے خدا کے حضور جاتی ہے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ اس کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ رجسٹر کیا ہوگی، ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو گئی، ادھر آہت لکھی ادھر پہنچ گئی۔ اب آگے اس کی مرضی ہے، چاہے تو اس پر کارروائی فوراً کر دے، چاہے تو کچھ دیر
وقت کر دے. اگر کسی کو تھوڑا سا موقع دے دیا فوری کارروائی نہیں کی تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کے پاس فریاد پہنچی نہیں. حضور نے فرمایا وہ تو بغیر کسی حجاب کے ایسے ڈائریکٹ پہنچ گئے, شکایت رجسٹر ہو گئی, اب وہ ماننے ہے اس کی مرضی, چاہے تو وہ فوری کارروائی کر کے سزا دے, چاہے تو تھوڑی سی مہلت دے دے, کچھ عرصے بعد آپ کے خلاف کارروائی کرے, اور کسی کے لیے چاہے تو طویل مہلت دے دے, کہے ٹھیک ہے تجھے یہاں نہیں اور کر لے. جب آگے آئے گا تو آخرت میں جا کر سارے حساب برابر کر دیے جائے. تو یہ ہے نیچے سے اوپر جانے والی چیزیں, کیا مظلوم کی کہا. پھر ہر انسان کی دعائیں اور التجائیں کہاں جاتی؟ بولیے, مانگی ہوئی دعا کس کی بارگاہ میں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, آپ حدیث کے راوی آخر صاحب نے فرمایا کہ اب دعا معلقۃ بین السماء والارض, کہ تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں. تم جب دعا کرتے ہو تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے, اوپر نہیں جاتی. کب تک؟ فرمایا حتی تصلی علی نبی, اے بندے جب تو اپنے نبی کی بارگاہ میں درود اور سلام پڑھتا ہے تو خدا تیری اس معلق دعا کو اٹھا کر اپنی بارگاہ میں دے گا. تو اگر چاہتے ہیں کہ دعا ڈائریکٹ اللہ کے حضور پیش ہو تو اس دعا کے اول میں بھی اور آخر میں بھی کیا پڑھ لیں؟ بولیے درود پاک. تو درود پاک ایک ایسی ہے جو دعا کو ڈائریکٹ اللہ کے حضور پیش کر دیں. تو دعائیں بھی جاتی ہیں, مظلوم کی آہیں بھی جاتی ہیں, فریادیں بھی جاتی ہیں. اور پھر آخری محترم حدیث پاک جس کو آپ نے بیان کیا وہ ہے ہر انسان کے نیک اعمال بھی اوپر جاتے ہیں. کیا بولیے نیک اعمال بھی کہاں جاتے ہیں؟ اس زمین سے اٹھا کر اوپر لے جائے جاتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد وفی روایت ما من مؤمن الا له بابان فی السماء. میرے آقا نے فرمایا کہ ہر مومن کے لیے اللہ نے آسمان کے اندر دو دروازے رکھے. ہر مومن کے لیے آسمان میں دو دروازے, باب ینزل منہ رزقہ وباب یصعد منہ عملہ. ایک دروازہ وہ ہے کہ جس سے اس مومن کا اللہ رزق اتارتا ہے, اور دوسرا دروازہ وہ رکھا ہے کہ جس سے اس کے نیک اعمال کو اوپر اٹھاتا ہے. ہر مومن کے لیے کتنے دروازے آسمان میں؟ بولیے دو دروازے, ایک سے اس کا رزق اترتا ہے اور دوسرے سے اس کے نیک اعمال پر جاتے ہیں. اور اگلی بات بڑی قابل غور ہے, میرے آقا نے فرمایا اذا مات المؤمن بقی, جب وہ بندہ مومن اس کی وفات ہوتی ہے, اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, تو اس کے مرنے کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا وہ آسمان کے اندر موجود دونوں دروازے اس کے ہجر اور فراق میں روک, جس دروازے سے اس کا رزق اترتا تھا وہ بھی روکا, اور جس دروازے سے اس کے آواز آتے تھے وہ بھی, بولیے وہ دروازہ بھی ہوتا ہے. اور سیدنا مولا علی شیر خدا قدم اللہ وجہ کریم آپ روایت کرتے, آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اذا مات العبد, جب بھی کوئی بندہ مومن وفات پاتا ہے, اس کی موت واقع ہوتی ہے, تو یقین علیہ مصباح فی الارض فمثل عملہ فی السماء. آپ نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر جہاں جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ تمام مقامات اللہ کے اس بندے کی ہجر اور فراق میں ہو کر زمین بھی ہوتی ہے جہاں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا, زمین کا ٹکڑا بھی اس کے ہم نے کیا روکا ہے. مثل عملہ فی السماء, اور جہاں سے اس کے نیک اعمال گزر کے اوپر جاتے تھے وہ آسمان کا حصہ بھی ہوگا. ومانا حاضر آیا وما بقت علیہ السماء والارض. اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ائمہ مفسرین نے بیان کیا کہ جب فرعون غرق ہوا تو قرآن نے کہا کہ نہ اس پر زمین ہوئی نہ اس پر آسمان ہو گیا. اس پر ائمہ مفسرین نے کہا کہ اگر اس پر نہیں رویا تو اس
کا مطلب ہے کہ کوئی تو ہے نا جس پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے. کیسے روتا ہے اس کی وضاحت حضور نے کر دی. میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کا مرد مومن جس زمین کے ٹکڑے پر زندگی میں عبادت کرتا رہا، جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے غم میں زمین بھی روتی ہے، اور جہاں جہاں سے اس کے نیک اعمال گزر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں وہ تمام آسمان کے دروازے اور آسمانی راستے بھی اس کے غم میں روتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ہر صاحب ایمان کے لیے زمین بھی روتی ہے اور پھر وہ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نہ کبھی زمین کو روتے دیکھا نہ کبھی پھر وہ یہ دیکھا. ہمیں تو زمین و آسمان ہوتے ہوئے نظر، مگر قرآن کی سند ہے اس پر کہ زمین و آسمان کسی کے لیے روتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں روتے. اور آخر اسلام کی احادیث پر سند ہے کہ مومن کی جائے نماز اور اس کی عبادت کی جگہ بھی اس کے لیے ہوتی ہے، اور جہاں سے اس کے اعمال گزرتے ہیں وہ آسمان کے دروازے بھی اس کے لیے وہی ہے. پتہ چلا کہ ہر مومن کے لیے اس کی ہجر اور اس کے فراق میں زمین بھی روتی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ روتے ہوئے نظر نہیں آئی، مگر ایک ہستی کائنات میں ایسی بھی ہوئی کہ جس کے لیے زمین بھی روئی اور آسمان بھی رویا، اور ایسا رویا کہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے اسے روتے ہوئے دیکھا، اسے روتے ہوئے دیکھا. اب یہ سند تو قرآن نے دے دی ہے کہ مومن کے لیے زمین و آسمان روتے ہیں، ان کے رونے کا احساس کسی کو نہیں ہوتا، مگر ایک ہستی میرے آقا کے لگتے چہرہ حضور کے پورے نظر آقا کی آغوش نبوت میں پڑھنے والے اور زبان رسالت جوسنے والے اور مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کے سواریاں کرنے والے میرے آقا کے شہزادے امام علی مقام جب سرزمین کربلا پر انہیں شہید کیا گیا تو ان کی شہادت کے بعد کثیر ائمہ مورخین نے بیان کیا، بعض نے کہا 3 دن تک اور بعض نے کہا 7 دن تک آسمان خون کے آنسو روتا تھا، آسمان سے خون برستا. یہ خون کا برسنا کیا کہ آسمان ان کی ہجر میں اور اس مظلومیت پر خون کے آنسو رو رہا تھا. اور پھر خالی آسمان نہیں بلکہ تیرا صاحب سے لے کر دیگر ائمہ مورخین تک انہوں نے بیان کیا کہ سرزمین کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے شام اور دمشق تک امام علی مقام کی شہادت کے بعد 3 دن تک زمین کے اوپر سے جہاں سے جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے بھی خون کا چشمہ بدل پڑتا، تو زمین بھی روتی رہی اور آسمان روتا رہا. ارے ان کے لیے تو وہ رونا ہر کسی کو اللہ نے دکھا دیا، اور عام مومنین کے لیے وہ رونا کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے ہر صاحب ایمان جو ہے اس کے لیے زمین و آسمان کیا کرتے ہیں. اب حضرین محترم اس رونے میں آپ کے لیے میسج پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اے بندے تو آیا تھا تو روتا، تجھے سب دیکھ ہنستے. آیا تھا تو انسان دنیا میں آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ بولیے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے، وہ تیرا آنا تھا کہ جب آیا تو روتے ہوئے آیا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے، ہر دیکھنے والا خوشی منا رہا تھا. بہن بھائی ماں باپ عائشہ اکار وہ سب خوشیاں منا رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، اولاد دی، تو ہر کوئی خوشی کر رہا تھا، آنے والے تو رو رہا تھا. آگے فرمایا تم ایسی کار کر بندے تو ہنستا ہو یہ روتے ہو. اے بندے اب تو اس دنیا کے اندر ایسا بن کے جی اور اپنی زندگی اس طرح بسر کر کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہنستا ہو یہ روتے ہو، تو مسکراتا ہوا جا رہا ہو، اور تیرے حضرت تیرے خلاف کی ساری کائنات ہو گئی. ہر کوئی تیرے پیچھے یہ سب روتے ہوئے ہو اور تو علامہ نے کہا نشان مرد مومن بات چپ ہو گئے.
جو بردائے تبسم بردل روز بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے لبوں پر تبسم مچل جاتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ مچل جاتی ہے۔ تو آدمی محترم، بس اصل پیغام یہ ہے کہ آئیں اپنی زندگی اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت میں، اور اس قرآن کے اندر غور و فکر کر کے، اس کی نصیحت، اس کی ہدایت قبول کر کے اس راستے اس قدر پر چلیں کہ تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دے ہنستے تھے، تو ایسی کار کر بندے تو ہنستا ہو یہ روتے ہو۔ آپ ایسے دنیا سے چلیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے چہروں پر تو مسکراہٹ ہو، آپ کو تو خوشی ہو اپنے مالک سے ملنے کی، مگر نہ صرف آپ کے عائشہ اقارب، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، آپ کے رشتے دار نہ صرف رو رہے ہوں، بلکہ اس شان سے بندے گا کہ تیری خاطر زمین بھی رو رہی ہو، آسمان بھی رو رہی ہو، زمین بھی رو رہی ہو اور بولیے آسمان بھی ہو رہا ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے اندر اللہ پاک نے دعوت فکر کی ہے کہ بندے دیکھ ہم تیرے لیے کیا کیا پکارتے ہیں اور تیری طرف سے کیا کیا اوپر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اور اینڈ آخری اس آیت کریمہ کا کلمہ کہ آج تھوڑا وقت کے ساتھ تو میں نے کوشش کی کہ جلدی جلدی اس کو سمیٹ دیا جائے اور اس مضمون کو کمپلیٹ کر دیا جائے۔ اس پر کیا ہوگا معاف ہو اینما کنتم، اے بندے تو جہاں رہے تیرا خدا تیرے ساتھ، اونچا بولو رب تیرے ساتھ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تو جو کر رہا ہے تیرا خدا اسے دیکھ رہا ہے، تیرا کوئی عمل بھی اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، اور تو جہاں بھی ہے تیرا رب تیرے ساتھ، اس کی معیت تجھے میسر بولیے کیا معیت۔ اور جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا خدا تیرے ساتھ ہے، پھر اسے کوئی پریشانی، پھر اسے کوئی خطرہ، پھر اسے کسی قسم کی کوئی مایوسی رہتی ہے۔ کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، بس اگر اس پر یقین ہو جائے کہ میرا خدا میرے اینما کنتم، تم جہاں بھی رہو، جدھر رہو، جہاں جاؤ گے، بندے کوئی تیرا ساتھ دے یا نہ دے مگر تیرا خدا تیرے ساتھ رہے گا۔ کاش تو اس ساتھ کو پہچان، اس ساتھ کو اور اس ساتھ کی قدر کر لے، کیا قدر کر لے، پھر یقیناً ایک معیت عامہ ہے، پھر ایک معیت خاصہ ہے، پھر ایک معیت خاص خاصہ ہے۔ کچھ معیتیں وہ ہیں کہ جو سب کو میسر ہیں، کچھ وہ ہیں جو خاصوں کو میسر ہیں، اور کچھ خواص کو میسر ہیں۔ اے بندے تو اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں اخص الخواص بناتا چلا جا، تاکہ ایک کے بعد دوسری معیت، دوسری کے بعد تیسری معیت، اور جب وہ اپنی معیتوں سے تجھے نوازتا چلا جائے گا، پھر کائنات کی کوئی طاقت تیرا سامنا اور تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سواری کی طرف یہ بڑے اختصار کے ساتھ یہ خلاصہ ہے آج کی ساری گفتگو کا، یہ نچوڑ ہے آج کے اس درس عرفان القرآن، درس عرفان القرآن کا، اور یہ پیغام ہے رب کے قرآن کا، اور یہ مشن ہے منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن کا مشن، اور یہ درس عرفان القرآن کی نشست۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں، صرف ایک مقصد ہے کہ ہم مہینے کے بعد اس نشست میں بیٹھ کر کسی ایک آیت کریمہ کے مختلف گوشوں میں، پہلوؤں میں تھوڑا تھوڑا غور کریں۔ کیا کریں؟ غور کریں، فکر کریں، سوچیں اب کتنے گوشے تھے، کتنے پہلو تھے کہ زمین سے نکالا کیا، اس میں ڈالا کیا، اتارا کیا، چڑھایا کیا، کہاں صاف ہے، اور اس میں کیا کیا حکمت ہے، کیا کیا راز پوشیدہ ہے۔ ارے غور کرتے چلے جائیں گے تو مجھے سچ بتائیے اپنی نصیحت اور ہدایت کے لیے کچھ نہ کچھ قرآن دیتا ہے یا نہیں؟ اونچا بولو، پھر بولیے اس قرآن سے کچھ نہ کچھ، بلکہ کچھ نہ کچھ نہیں، قرآن سے تو بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں لینے کا سلیقہ نہیں، لینے کا نہ سلیقہ ہے نا،
طریقہ ہے، نہ ڈانگ ہے نہ ڈب ہے، ورنہ دینے کو رب نے کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ خشک و تر کی کوئی حقیقت اور کوئی نعمت اور کوئی دولت ایسی نہیں جو ہم نے اس قرآن میں تمہارے لیے نہ رکھی۔ یہ قرآن بہت کچھ دیتا ہے، اور اس سے چلیں اپنی استعداد کے مطابق کچھ نہ کچھ لینے کے لیے مہینے کے بعد کی دعوت فکر غور و فکر کر اور اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس پیغام کو آگے دوسروں تک دوسروں تک پہنچانا، بس یہ مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے حضور کی قوت کی اصلاح ہو، اس قرآن کے ذریعے ہمارے ظاہر کی اصلاح ہو، باطن کی اصلاح، احوال کی بھی اصلاح ہو اور اعمال کی بھی، کیونکہ اس قرآن سے بہتر نہ کوئی نصیحت ہے نہ کہیں ہدایت۔ اور یہ وجہ ہے کہ اس مشن کا نام ہی شیخ الاسلام نے کیا رکھا؟ منہاج القرآن، قرآن کا راستہ۔ آئیے اس قرآن کی راہ کے مسافر بن جائیں، اس قرآن کے راستے کے مسافر بن جائیں، اس سے اچھا راستہ کوئی نہیں، اور اس راستے پر چل کر ملنے والی منزل سے بہتر منزل سو اس فکر کو، اس پیغام کو ایک ایک کر اور ایک ایک فرد تک پہنچانا، یہ ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے۔ آئیے اس ماہانہ درس عرفان قرآن کی نشست میں جہاں خود تشریف لاتے ہمیشہ، آج تو چلے ہمارے پاس ایک وسیع وقت تھا، عشاء کی نماز کا، بلکہ نماز کا وقت بھی اپنے گھر میں اوپر ہو گیا، تاخیر ہو گئی، 15 منٹ زیادہ ہو گئے، ہم پڑھ لیں کیونکہ اس کے بعد آگے اور مصروفیت کوئی، لیکن بالعموم اس شیڈول میں اس درس کے بعد میں نے عشاء کے بعد ہیوا میں ایک اور جگہ پر درس قرآن کے لیے جانا ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ہمیشہ مغرب کی نماز کی طرح پڑھ کر کوئی اپنے محلے میں ادا کر کے آتا بھی ہے، فوراً نکل آئے تاکہ عشاء کی اذان تک ہمارا درس کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے، اور آگے جہاں جانا ہے ان کو زیادہ لمبا ہمارا انتظار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق کی عمل دے، اور جہاں خود آئے وہاں میں نے پہلے عرض کیا کہ اور کو بھی ساتھ ساتھ دے۔ اللہ پاک ہمارا آنا اور ساتھ لانا اپنی بات کا بھی قبول کرنا۔ آمین۔ وعلیکم السلام۔